الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی غفلت کا بیان فرمایا ہے، غفلت کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا انسان نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبے آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، مصیبتوں سے گزارے جاتے ہیں، امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں، اس کے باوجود انسان نہ تو توبہ کرتا ہے نہ تو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی غفلت کا تذکرہ فرمایا ہے. انسان کی زندگی میں انفرادی طور پر یا اجتماعی سطح پر وقفے سے ایسی حالتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسی مصیبتیں آتی ہیں. یہ حالتیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کو استغفار اور توبے کی دعوت دیتی ہیں. لیکن انسان غفلت کی ایسی نیند سویا ہوا ہے کہ اس پر حالتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہوشیار نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی وہ چوکنا نہیں ہوتا. مصیبتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، حادثات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. انسان غفلت کی نیند ایسا سویا ہوا ہے کہ وہ استغفار کرنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے وہ غفلت کی نیند میں اور مزید سوتا ہوا چلا جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں، جو حوادثات، جو پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں، توبہ اور استغفار جلد سے جلد کر لو۔ آپ دیکھیے کہ 2025 ہم سے گزرا، 2026 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایک سال گزر کر جب نیا سال آتا ہے تو دوسرے قوموں کی طرح ہم بھی خوشی منانے لگتے ہیں۔ وہ قوم نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ حساب و کتاب پر ان کا ایمان ہے، نہ تو جنت اور جہنم پر ان کا ایمان ہے۔ ان لوگوں کی طرح ہم بھی ایک نئے سال آنے پر خوشی مناتے ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے جب بھی ایک سال گزر کر جب دوسرا سال، نیا سال آتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک سال قبر سے قریب ہو گئے۔ ایک سال، نیا سال جب بھی آتا ہے تو ہم ایک سال آخرت کے قریب ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے، قبر کے قریب ہو گئے۔ ابھی اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر پایا جائے تو اس سے کون خوشی منائے گا؟ اس سے کون خوشی منائے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کرنا چاہا اس آیت کے ذریعے سے۔ حضرات، جب بھی ایک سال گزر کر جب نیا سال آتا ہے تو جو کردار ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کا حساب لینا، اپنے آپ کا جائزہ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے؟ ہم آئے کس لیے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ زندگی میں وقفے سے رک کر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ دیکھیے، محاسبے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کا حساب لینا۔ ایک کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے تجارت کا حساب لیتے رہتا ہے۔ میں نے شروعات کہاں سے کی، اب میری تجارت کا معیار کیا ہے، اور مجھے مستقبل تک اپنی تجارت کو کہاں تک مجھے پہنچانا ہے۔ یہ کامیاب تاجر، کامیاب بزنس مین کی علامت ہے۔ اگر کسی تاجر کے اندر محاسبہ کرنے کا مزاج نہیں ہے تو وہ کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا، وہ سکسیسفل بزنس مین ہو نہیں سکتا۔ سکسیسفل بزنس مین بننے کے لیے، کامیاب تاجر بننے کے لیے وقتاً فوقتاً تاجر جس طرح اپنے دکان کا، اپنے مالوں کا، اپنے جتنے بھی گڈون کے اندر مال ہوتا ہے، سارے مالوں کا حساب لگاتا ہے۔ میں نے کتنا لگایا تھا اصل، اور مجھے کتنا نفع ملا، میرا اور باقی کتنا سرمایہ ہے۔ ایک کامیاب تاجر اپنی تجارت بڑھانے کے لیے جب اتنا حساب کرتا ہے، دنیا کی تجارت محاسبہ نفس کا تقاضا کرتی ہے تو آخرت کیوں تقاضا نہیں کرے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ محاسبے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو حشر کی عدالت میں خود احتسابی کے کھڑکھڑے میں کھڑا کر کے پوچھیں، جسے انگریزی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا تعلیم ہمیں یہی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں، دوسروں کا حساب لیتے ہیں، دوسروں کی غلطی کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی جو غلطی ہے رائی کے برابر، اس کو ہم رائی کے پہاڑ کیسے بنائیے، ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن ہمیں سب سے پہلے جو تعلیم دیتا ہے کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو، سب سے پہلے اپنے فکر کرو، سب سے پہلے جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جتنے بھی لڑائی، جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کا اختلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے درمیان کا اختلاف ہو، چاہے دین کے اندر اختلاف ہو، ہر آدمی دوسروں کی غلطی پر نظر رکھ رہا ہے۔ جھگڑے کے اختلافات کا یہی وجہ ہے، سب سے پہلے بنیادی وجہ دوسروں کی غلطی کو دیکھنا۔ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر ہے کہ بیویوں کی غلطیوں کو ڈھونڈ رہا ہے، بیوی ہے کہ شوہر کی غلطیوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے کے بجائے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اندر جو کمی ہے، اپنے اندر جو خامیاں ہیں، اپنے اندر جو غلطی ہیں، اس کو اصلاح کرنے کی، اس کو درست کرنے کی از حد ضروری ہے، اور یہی ہمیں قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کے ذریعے سے ہر جمعے کے خطبے میں ہم لوگ سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام جو اذکار پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے وہ زندہ تابندہ ذات جو تیرے بل پر ساری کائنات قائم ہے، ہم تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اے اللہ آج صبح میرے سارے معاملات تو ہی درست فرما۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے لمحے بھر میں بھی اپنے نفس کا حوالے مت کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح شام جو اذکار کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک ذکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک خوبصورت عبارت ان کی طرف سے نقل شدہ ہے، کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم، اے لوگوں یوم الحساب آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے اپنے آپ کا حساب خود لے لو۔ وزنوا قبل ان تؤذنوا، کل روز قیامت تمہارے نامہ اعمال تولے جانے سے پہلے سب سے پہلے تم خود محاسبہ کر کے اپنے اعمال کو تول لو۔ محاسبہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں، تو ہمیں اس کی اصلاح کا آج موقع ملتا ہے۔ آج موقع ہے، جب تک ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارے سانسوں کا سفر جاری ہے، اگر ہم محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کا حساب لیتے ہیں، اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایسے ہی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ہم سے سوال کرے گا۔ اس وقت میں ہماری کمیاں نظر آئے گی، ہماری خامیاں نظر آئے گی، اس وقت ہماری کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔
اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے اپنی زندگی میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے نفس کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا اور کہا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اِنَّ هَذَا وَأَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، کہتے ہیں کہ یہ زبان مجھے ہلاک کر کے چھوڑ دے گی، کہیں یہ زبان مجھے ہلاک نہ کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ان کے زبان کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں، وہ اپنے زبان کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو آدمی گالی دینے کا عادی ہے، جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جو آدمی غیبت کرنے کا عادی ہے، جو آدمی بڑے چھوٹے کے بغیر اس کی زبان قینچی کے مانند جو چلتی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میری زبان کی آج تربیت کی کتنی ضرورت ہے، میرے زبان کی اصلاح کی آج کتنی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو آج محاسبہ اور جائزہ لینا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اپنے زبان کی تربیت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب خلیفہ بنے، مدینہ دار الخلافہ تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حشر کی عدالت میں جواب دینے کی فکر اتنی زیادہ بڑھتی گئی، اتنی فکر مند ہوتے گئے کہ مشہور ہے کہ واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق، واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان سألنی اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلافت عطا فرمائی، میری خلافت آدھی دنیا پر چلتی ہے، اگر عراق میں چلنے والا ایک خچر اسے راستے میں ٹھوکر لگتی ہے کہ عمر کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی حشر کی عدالت میں سوال نہ کر دے کہ اے عمر، عراق میں چلنے والا ایک خچر اسے راستے میں ٹھوکر لگی ہے، تم نے راستے کو کیوں درست نہیں کیا، تم نے راستے کو کیوں صحیح نہیں بنایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو جملہ ہے ہر ایک کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو خاص کر جو ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مدارس کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ مساجد کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ کسی جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار ہوں، چاہے وہ کسی انجمن کے ذمہ دار ہوں، یا وہ چاہے وہ کسی بھی چیز کے ذمہ دار ہوں، ہمیں اس جملے کو، اس عبارت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ مسلح مل گیا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے عہدہ مل گیا ہے، مجھے عزت مل گئی ہے، مجھے آج خطابت کرنے کے لیے یہ سیٹ مل گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزت کا سبب ہے۔ اگر آج مجھے مدرسے کا اہتمام، محتمم کا عہدہ مل گیا ہے، سمجھتے ہیں کہ مجھے عزت مل گئی، آج مسجد کی ذمہ داری مل گئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مجھے عزت مل گئی ہے۔ نہیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ سب سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج مجھے امامت ملی ہے تو یہ عزت نہیں، یہ بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج خطابت ملی ہے تو یہ عزت نہیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج مجھے مدرسے کی ذمہ داری ملی ہے تو یہ عزت نہیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آج مساجد کی ذمہ داری ملی ہے تو یہ عزت نہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کل حشر کی عدالت میں ہر ایک سے سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں امامت کی ذمہ داری دی تھی، تم نے کہاں تک اس امامت کی ذمہ داری کو تو نے نبھایا؟ میں نے تجھے خطابت کی ذمہ داری دی تھی، تو نے خطابت کی ذمہ داری کو کہاں تک تو نے نبھایا؟ میں نے تجھے مدارس کی
ذمہ داری کا منصب تجھے عطا کیا تھا، تو نے مدارس کی ذمہ داری کی کہاں تک نبھایا؟ میں نے تجھے مساجد کی ذمہ داری عطا کی، عہدہ عطا کیا، تو نے مساجد کی ذمہ داری کو کہاں تک تو نے ادا کیا؟ یہ سوال ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں وقفے وقفے سے وقتاً فوقتاً رک رک کر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، وہ اپنی زندگی میں گناہوں کے باب میں کس طرح محاسبہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تابعی گزرے ہیں احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جب بھی میرے دل کے اندر میرا نفس مجھے گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو کر لو، وہ کس طرح محاسبہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی میرا نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے، تو میں ایک چراغ جلا لیتا ہوں۔ چراغ آج کی طرح الیکٹرک چراغ نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو تیل والا چراغ تھا وہ چراغ، کہتے ہیں کہ میں چراغ جلا لیتا ہوں۔ جب بھی میرے دل کے اندر گناہ کی طرف رغبت بڑھتی ہے تو میں انگلی اس چراغ کی طرف لے کر جاتا ہوں، جیسے ہی آگ کی آنچ شعلہ میرے انگلی کو لگتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، تو میں فوراً پیچھے کھینچ لیتا ہوں اور اپنے آپ سے میں کہتا ہوں کہ اے احنف، دنیا کی آگ کو جب تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ گناہ تیرے دل کے اندر آ رہا ہے، کرنے پر تیرا نفس ابھار رہا ہے، اگر تو خدا نخواستہ یہ گناہ کو کر بیٹھے گا کہ اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجہ زائد ہے، تو اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ ہے ہمارے اسلاف، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کا جائزہ لیتے تھے، خود احتسابی جسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، اپنی زندگی میں یہ ہونا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اچھا تمہاری عمر 60 سال ہے، تم جانتے ہو کہ 60 سال کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہنے لگے 60 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ تم 60 سال سے اللہ کی طرف چل رہے ہو، تم 60 سال سے اللہ کی طرف چل رہے ہو، تمہارا منزل اللہ ہے، تم 60 سال سے اللہ کی طرف چل رہے ہو اور قریب ہے کہ تمہارا منزل آ جائے، تمہارا منزل قریب آنے کو ہے، ذرا بتاؤ کہ تم نے 60 سال میں آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ فضیل ذرا بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی اور میں اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کے قریب ہوں، ملاقات کے قریب ہوں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ محاسبہ کرو، اپنے نفس کا جائزہ لو، جو گزری ہوئی جو زندگی ہے اس ساری زندگی کو سوچو، سوچنے کے بعد جو بقیہ زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو سدھار لو۔ کیسے؟ 60 سال میں نے نماز کی پابندی نہیں کی، میں نے روزے کی پابندی نہیں کی، میں نے زکوٰۃ کی پابندی نہیں کی، میں نے حج کی پابندی نہیں کی، میں نے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کی پابندی نہیں کی۔ 60 سال سے اگر میں نے کسی چیز کی پابندی نہیں کی ہے تو ابھی وقت ہے کہ محاسبہ کر کے فوراً اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لو۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری گزری ہوئی زندگی پر معاف کر کے تمہارے توبے کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔
تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محاسبے کے 4 معیار ہیں، 4 طریقے ہیں۔ کوئی بھی شخص محاسبہ کرنا چاہتا ہے، محاسبہ کرنے کا وقت کیا ہے؟ ہر دن جب ہم سونے کے لیے رات میں بستر پر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے تکیہ میں سر رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو بیٹھو، آنکھ بند کرو، اپنے دل کی طرف توجہ دو اور کہو کہ میں نے دنیا کے اندر آیا کس لیے تھا اور کیا کیا ہے۔ ہر دن کا محاسبہ کرو کہ آج میں نے کیا کیا اچھائیاں کی ہیں، آج میں نے کیا کیا برائیاں کی ہیں، آج مجھ سے کوئی لغزش، آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اگر کچھ خامیاں ہیں، اگر اپنے اندر کچھ کمیاں ہیں، اپنے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں تو محاسبہ کر کے آئندہ کل کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو۔ آج میں نے صرف 3 وقت کی نماز پڑھی ہے، رات میں محاسبہ کرنے کے بعد ارادہ کرو کہ آنے والے کل میں 5 وقت کا نماز کی پابندی ضرور کروں گا۔ تو حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ محاسبے کا 4 معیار ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے تو 4 طریقے سے کرو۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے فرائض و واجبات میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس کو دیکھو۔ فرائض و واجبات میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں میں کہاں تک اس کو ادا کر رہا ہوں؟ اللہ نے نماز فرض کی ہے، کیا میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، ہمارے مالوں میں میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، میں حج کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سال میں جو رمضان کے روزے ہیں میں رکھ رہا ہوں کہ یا نہیں؟ یہ محاسبہ کرو۔ محاسبے میں سب سے پہلے فرائض و واجبات میں دیکھو کہ میں فرائض و واجبات میں کہاں کھڑا ہوں۔ دیکھو کیا میں صرف عیدین کی نماز کے پابندی ہوں، یا صرف جمعہ کے نماز پڑھ رہا ہوں، یا صرف دن میں 1 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا صرف میں 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، 1 وقت میں چھٹ کر رہا ہوں؟ تو محاسبہ کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو اور آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو سدھار لو۔ دن میں صرف 3 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر آنے والے کل کے لیے اپنے آپ کو سدھار کر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے فرائض و واجبات میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں تک میں فرائض کو انجام دے رہا ہوں، واجبات کو انجام دے رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں محاسبہ نفس کا جو دوسرا معیار ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ میری زندگی میں کہیں حرام کاری تو نہیں آ گئی، میری زندگی میں کہیں حرام کاری تو نہیں آ گئی، کہیں میں اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، کہیں میری زندگی میں کہیں دوسروں پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میری زندگی میں دوسروں کا مال تو ہڑپ نہیں رہا ہوں، کہیں میں اپنی زندگی میں دوسروں پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ یہ دوسرا معیار ہے محاسبہ نفس کا۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ محاسبہ کرتے ہوئے دیکھو کہیں میری آنکھوں میں غفلت کا پردہ تو نہیں پڑا ہے، کہیں میری آنکھوں میں غفلت کا پردہ تو نہیں پڑا ہے۔ اگر غفلت کا پردہ پڑا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے آپ کو آگاہ کرو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کے ایک نیا حوصلہ، ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارو۔ چوتھا مرحلہ محاسبہ نفس کا، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں محاسبہ نفس کرتے ہوئے اپنے اعضاء اور جوارح کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، دیکھو کہ کہیں میرے اعضاء سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، دیکھو کہ کہیں میری آنکھ گناہ تو نہیں کر رہی ہے، کیا میرے ہاتھ
صحیح استعمال کرنے کے بجائے کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، میرا پیر صحیح راستے میں چلنے کے بجائے کہیں غلط راستے پر تو نہیں چل رہا ہے۔ اس طرح محاسبہ کرو اپنے اعضاء اور جوارح کا۔ حضرات، انسان بڑا نفس پرست واقع ہوا ہے، ہوس پرست واقع ہوا ہے۔ جس انسان کے اندر نفس پرستی آ جائے، ہوس پرستی آ جائے، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے احساسات سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں پیش کرے۔ ہر دن اپنے آپ کا حساب لو، اپنے آپ کا جائزہ لو۔ قرآن مجید ہمیں یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا کیا ہے۔ یہ آنے والا کل جو ہے یہی ہے کل روز قیامت کے لیے ہم کیا تیاری کر رکھے ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ ضرور لو۔ گھر کے اندر جو سرپرست ہیں، دیکھو کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ یا نہیں۔ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ محاسبہ کریں کہ میں اپنے اولاد کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے محاسبہ کریں کہ میں اپنی بیوی کا حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ باپ اور اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ محاسبہ کرو کہ میں اپنے والدین کی اطاعت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس طرح ہر ایک آدمی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا جائزہ لو۔ جب بھی ایک سال گزر کر جب نیا سال آتا ہے تو یہ نیا سال ہم سے جو نئے سال میں جو کردار ہم سے مطلوب ہے وہ یہی ہے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا جائزہ لینا۔ خود احتسابی جسے کہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں وقتاً فوقتاً رک کر ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد میں ہم بھرپور کامیاب ہو سکیں۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، حزم معمول یہ